السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی آپ نے لکھا ہے دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور بے شمار لوگ مذہب کو مانتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں اور دوسرے کے مذہب کو باطل یا جھوٹ سمجھتے ہیں۔ انسان مذہب پر بہت سا وقت، توانائی اور پیسے خرچتے ہیں، جبکہ مذاہب کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ تو کیا مذہب کی سچائی جانے بغیر اسے سچا ماننا بذات خود ایک بہت بڑی برائی اور خرابی نہیں؟ کیا مذہب ایک اندھا کنواں ہے کہ بس اس میں گر گئے تو گر گئے اور حقیقت جاننے کا کوئی معیار ہی نہیں؟ کیا مذہب محض من پسند خدا کی پوجا پرستش کا نام ہے کہ انسان اپنے نفسیاتی مسائل کے تحت خدا سے تعلق کی خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے؟ کسی مذہب کے سچا ہونے کے لیے آخر کیا دلیل مانگنی چاہیے؟ آپ کا یہ آخر میں سوال ہے، یعنی کہ انسان نفسیاتی مسائل کے تحت خدا سے تعلق کی خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، اور پھر آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کسی مذہب کے سچا ہونے کے لیے آخر کیا دلیل مانگنی چاہیے؟ عرض یہ ہے کہ جہاں تک کسی مذہب کے سچا ہونے کی بات ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی مذہب سچا نہیں ہے، بلکہ مذہب ہی دنیا میں خون خرابہ اور فساد کرواتا ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے۔ خود فریبی کی جہاں تک بات ہے تو خود فریبی اس قدر ہے کہ ہر کسی کو صرف اپنا مذہب ہی سچا لگتا ہے اور دوسرے مذاہب جھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مذہب کی بجائے دین کی بات کرتا ہے اور بشمول اسلام کسی بھی مذہب کو تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کا بیان کردہ دین انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق لین دین، حساب کتاب میں شفافیت یا اکاؤنٹ کلیئر رکھنے، برداشت یعنی ٹالرنس، سچائی کو سر خم تسلیم کرنے اور احکام الہی کی قبولیت اور بجا آوری کے عملی اقدام پر زور دیتا ہے، جبکہ مذہب عمل سے فرار، پوجا پاٹ، خود ساختہ عقائد، توہمات اور دقیانوسی رسومات کی اندھی تقلید پر زور دیتا ہے۔ اب اس کو قرآن سے سمجھنے کے لیے ہم قرآن میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے میرے مضامین کا مطالعہ کیا ہوگا، اگر نہیں تو آپ دیکھیے، میں نے لکھا ہے اپنے مضمون میں سورہ بقرہ کی آیت 124 کے اوپر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس کا ترجمہ تو انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ and Ibrahim was tested by commands from his Lord which he completed یا fulfilled، کیونکہ اتمہن کو انہوں نے کہہ دیا fulfilled، تمام یعنی ختم ہونا، کٹنا ہے نا، تو اس کو انہوں نے فلفل کر دیا۔ لیکن اصل کا ترجمہ یہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ and when his sustainer، اور جب اس کے پروردگار نے کیا کیا، کٹ آف ابراہیم کو کٹ آف کر دیا فرام ریلیجن with his words۔ تو ہننا، وہ ہننا جو آ رہا ہے نا، فاطمہ ہننا، کٹ آف کر دیا، ہننا وہ کیا ہے، وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس چیز کا، وہ بات کر رہا ہے جو پہلے بات آ رہی ہے، پہلے مذہب کی بات آ رہی ہے، پہلے اس اندھی تقلید کی بات آ رہی ہے پہلی آیات میں، تو وہ اس سے کاٹا تو وہ پہلے مذہب کی بات آ گئی۔ تو اس مذہب سے، جب مذہب سے کاٹ دیا اس کو، تو ابراہیم کو مذہب سے کاٹ دیا۔ کس سے؟ کلمات سے، یعنی ریولیشن تب ہوئی، کلمات تب اترنا شروع ہوئے جب وہ مذہب سے کٹ گیا۔ یہاں یہ بات آ گئی۔ اچھا، اس میں آگے آپ چلیے، آگے اگر آپ چلتے جائیں گے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا، سورہ کیا آل عمران 3 کی 67 آیت، اس میں کیا ہے، ما کان ابراہیم یہودین ولا نصارا، ترجمہ اس کا جو کرتے چلے ہم وہی مان لیتے ہیں کہ ابراہیم کو نہ یہودی بنایا اور نہ عیسائی بنایا۔ تو جب بھائی یہ ترجمے میں بھی خود ہی کہہ رہے ہیں نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو یعنی کہ وہ مذہب ہی نہیں تھا۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو بیان کر رہی ہے کہ ابراہیم کو پہلے میں نے بتایا کہ وہ مذہب سے کاٹ کے الگ کر دیا، ٹھیک ہے، جو ترجمہ نے تو غلط کیا، لیکن اصل میں کہ مذہب سے کاٹ کے الگ کر دیا۔ اب ابراہیم کتاب تھی یا انسان تھا، وہ بعد میں بات آئے گی۔ تو وہ جیسے اب قرآن کو انہوں نے اسلام کی کتاب رکھ لیا، ٹھیک ہے نا، تو اسلام کی کتاب کوئی نہیں ہے قرآن، اسلام تو بہت بعد کی پیداوار ہے، اس لیے انہوں نے وہ یہودیت کی کتاب جو ہے وہ ابراہیم کی وہ رکھ لی۔ ابراہیم بھی کتاب بھی تھی، ظاہر ہے نبی کا نام بھی تھا، تو یہ وہ بعد میں بات کریں گے، لیکن یہاں زیر دست بات یہ ہو رہی ہے، پہلی آیت میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم کو مذہب سے کاٹ کے الگ کر دیا۔
تو کلمات آ گئے، کلمات اترنا شروع ہو گئے. اور پھر یہاں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصارا، اس میں کیا ہے؟ نہ وہ یہودی نہ نصارا، نہ عیسائی نہ یہودی. یہ تو یہ ترجمہ کرتے ہیں. ویسے یہودین کا اصل مطلب جو ہے کہ وہ کسی کو انگلی اٹھانے والے مذہبی پیشوا، اور مذہبی پیشوا جو آئے تھے وہ پہلے سب سے وہی تھے، تو اس لیے انہیں یہودی بھی کہا گیا. اور ولا نصارا، نصر من اللہ فتح قریب، آپ نے سنا ہوگا، فتح یاب جو ہوئے، جو بعد میں یعنی ان کے آئے سکسیسرز. تو یہودیوں کے بعد سکسیسر جو آئے تو وہ کرسچن تھے، اس لیے اس نسبت سے ان کو کرسچن کہتے ہیں. لیکن وہ نصرانی اور نصارہ وہ اصل میں کرسچن نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کے سکسیسر تھے، وہ ان کے جو پیشوائیت والے تھے، اس لیے انہیں نصرانی کہتے ہیں. بہرحال یہاں وہ بھی ترجمہ اگر لے لیں تو یہاں بھی مطلب یہی ہے، نہ وہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ پھر کیا کہتے ہیں، نہ ہی وہ پھر وہ عیسائی تھے. دونوں کا مطلب یہ لے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اچھا یہاں پہ آ کے اب ہم آتے ہیں، اگر اس میں مریم کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے. مریم کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ نے وہ بھی آیت پڑھی ہوں گی نا مریم کی. تو جہاں پہ وہ میں نے ایک مریم کا چیپٹر تھا، اس میں بتایا 19 کی 16 وذکر فی الکتاب مریم. تو کتاب مریم کی کتاب میں جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ اذن نبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، انہوں نے وہ کر دیا مشرقی گھر میں گئی وہ بچہ پیدا کرنے کی. بھائی بچہ کہیں اور نہیں پیدا ہوتا جو مشرقی گھر میں گئی ہے. شرقیہ کا مطلب ہوتا ہے فنڈامنٹلزم، سمجھے؟ تو وہ جب وہ اس سے الگ ہو گئیں، ان لوگوں سے، فنڈامنٹلسٹ لوگ جو تھے، جب وہ ان سے بالکل الگ ہو گئیں تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر ان کے اوپر وحی آئی. یعنی کہ اس کا مطلب ہے and note in the book of Maryam when she rejected her ally of firm orientation. Orientation کہیں دیکھیے ڈکشنری میں، شرقیہ، شرقی orientation. اور مریم کی کتاب میں نوٹ کریں جب اس نے اپنے اتحادیوں کو مسترد کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگلی آیت میں آپ اس کو دیکھیے گا، اس سے اگلی جو آیت آ رہی ہے اس سے اگلی آیت میں آپ کیا کریں گے، اس سے اگلی آیت میں آپ دیکھیں، اس سے اگلی آیت میں سارا بتا دیا گیا. جب انہوں نے کیا ہے، جب انہوں نے وہ الگ ہو گئی ان سے، جب ان کا وہ پردہ ہو گیا ان لوگوں سے، وہ جب الگ ہو گئی تو کیا ہوا؟ تو پھر وہ ان پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئے. روح علم، پھر علم آیا جب ان سے الگ ہو گئی اپنے وہ اتحادیوں سے. اورینٹلسٹ فنڈامنٹل لوگ جو ہوتے ہیں مذہبی، وہ آگے. اچھا پھر آپ آئیے سورہ بقرہ کی 256 میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اس میں اکراہ کا مطلب یہ کر دیا بھائی وہ کوئی اس میں آپ زبردستی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. بھائی اکراہ کراہت سے نکلا ہے، ہم یہ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، کراہت، ہیٹ، ناپسندیدگی. مسجد الحرام کا جو مذہب تھا اس سے جو الگ ہو گئے تھے لوگ، قرآن جن پہ نازل ہوا مذہب سے بالکل الگ ہو گئے تھے، ان کو جب وہ کہنا شروع ہو گئے مسجد الحرام کے مذہبی لوگ کہ یہ جی مولید ہو گئے ہیں اور یہ مذہب سے کٹ گئے ہیں اور یہ لادین ہو گئے ہیں، تو وہاں پر یہ بات آئی تھی اصل میں کہ بھائی ان لوگوں سے کراہیت نہ کرو. کیا کراہیت ہے اس میں؟ لا اکراہ فی الدین، کراہیت نہ کرو دین میں، کیونکہ وہ تو دین کی بات کرتے تھے، قرآن دین کی بات کرتا تھا. انہوں نے کہا دین میں کراہیت نہ کرو بھائی، کیونکہ ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے، ممتاز ہو گئی ہے ہدایت جو ہم اس میں دے رہے ہیں. تو وہ ان کو یہ بتایا گیا لا اکراہ، یہ حکمیہ بات ہے بھائی کہ ان سے کراہیت نہ کریں، ان کی مخالفت نہ کریں، ان سے ناپسندیدگی اختیار نہ کریں. لیکن ہم نے تو اس کا مطلب بھی غلط کر دیا. تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دین سے ناپسندیدگی اختیار نہیں کرنی، لا اکراہ، یعنی کہ دین کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، کرنا ہی دین ہے. اور یہاں انہوں نے کر دیا کہ کوئی کمپلشن نہیں، سب کچھ جھوٹ، سب کچھ غلط، قرآن کے تراجم میں غلط کر دیے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.